السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے آئینے میں اپنی شکل پر غور کیا ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ دلکش اور خوبصورت نہیں ہیں؟ سائیکالوجی کے مطابق ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوتا ہے کہ ہم دلکش اور پرکشش نہیں ہیں۔ یہ بہت عام سا تجربہ ہے جو تقریباً ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ خوبصورتی کے معیارات، ماحول کے اثرات اور ہمارے اپنے خیالات کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ظاہری شکل و صورت سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی شکل و صورت میں بہتری کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جن میں پلاسٹک سرجری سے لے کر مختلف ادویات اور کاسمیٹکس کا استعمال شامل ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے کے وہ معیارات یا ہمارے ناپختہ خیالات یا ماضی کے تجربات جن سے ہم گزرے ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی وجوہات میں سے عام 7 وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دلکش اور پرکشش محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، معاشرے کا غیر حقیقی معیار۔ ہمارا معاشرہ خوبصورتی کے حوالے سے بہت سخت اور غیر حقیقت پسندانہ معیار پیش کرتا ہے۔ اس معیار کی وجہ فیشن اور میڈیا کی دنیا کے لوگوں کی خوبصورتی اور چمک دمک ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جن کو ہم سکرین پر دیکھتے ہیں وہ میک اپ، لائٹس، ایڈیٹنگ اور فلٹر کی وجہ سے خوبصورت نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی خوبصورتی ہمیں بے عیب نظر آتی ہے۔ انہی کے خوبصورتی کے معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھنے لگ جاتے ہیں۔ لمبے قد، چمکتی ہوئی جلد، موٹی اور چمکدار آنکھیں، یہ سب معیارات ہمارے پاس انہی اداکاروں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ معیارات حقیقت پسندانہ نہیں ہیں۔ ان معیارات پر بہت کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ جب ہم ان اداکاروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دلکش اور خوبصورت نہیں پاتے۔ نمبر 2، ماضی کے تلخ تجربات۔ بچے اپنی خوبصورتی اور اپنی لک کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ جب سکول میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں جو قدرتی طور پر خوبصورت اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ استاد اور دوسرے بچے ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے دوسرے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ شاید خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکثر بچوں کو ان کے کسی خاص جسمانی نقص یا عیب کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو ان کے ذہن میں گھر کر جاتا ہے، اور یہ ماضی کے تلخ تجربات ہمیشہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے خوبصورتی کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن سے وہ بچپن اور ماضی کی باتیں نہیں نکلتی اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہوتا ہے کہ وہ پرکشش نہیں ہے۔ نمبر 3، ذہنی صحت کے مسائل۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن اور انزائٹی ہماری سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں، جس سے ہمارے اپنے جسم کے بارے میں سوچ منفی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے جسم میں بھی عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے چہرے پر کوئی پھنسی نکل آئی اور اس کا داغ بن گیا تو یہ داغ ہمیں بہت بڑا نظر آئے گا اور ہماری منفی سوچ اس داغ کے گرد گھومتی رہے گی۔ ہمیں لگے گا کہ اس داغ نے میرے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ اس داغ نے آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہو۔ ایسے لوگ اپنے پاس سے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل خوبصورت اور پرکشش نہیں ہے اور لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں، اس لیے وہ شیشہ دیکھنے اور لوگوں کے سامنے جانے سے کترانے لگ جاتے ہیں اور اپنی کیئر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کسی ماہر نفسیات یا کسی پیشہ ور ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، موازنے کا جال۔ سوشل میڈیا کی عام آدمی تک کی رسائی نے کئی مسائل کو جنم دیا ہے جن میں موازنہ کرنے کا نفسیاتی مسئلہ بہت اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی تصاویر اور خاص لمحات شیئر کرتے ہیں اور پھر لوگ ان پر کمنٹس اور لائک بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان تصاویر کو دیکھ کر اپنا موازنہ ان سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر تو ویسی تصاویر اور کلپ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن وہ لائک اور کمنٹس نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے پرکشش نہیں کہ لوگ ہماری طرف توجہ دیں، جبکہ سوشل میڈیا مکمل طور پر ایک غیر حقیقی دنیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ جب تصویر شیئر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اچھا کیمرہ، پروفیشنل فوٹوگرافی، ایڈیٹنگ، فلٹرز، ایفیکٹس جیسی کئی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے صرف مسکراتے چہرے ہی شیئر کرتے ہیں، کون جانے کہ ان کی حقیقی زندگی میں کیا دکھ ہیں اور کیا پریشانیاں ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کو صرف انٹرٹینمنٹ میڈیم کے طور پر ہی لینا چاہیے اور اپنی زندگی کا موازنہ ہرگز نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے لیے غلط سٹائل اور چیزوں کا انتخاب۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک منفرد شکل اور رنگت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہر انسان کا جسم اور اس کا انداز جدا ہے، اس لیے ہر شخص پر ہر چیز اچھی نہیں لگتی۔
لوگ فیشن ٹرینڈز کی اندھی تقلید میں اپنے لیے سٹائل تو منتخب کر لیتے ہیں جو ان پر بالکل نہیں جچتے، جس کی وجہ سے ان کو تنقید یا تضحیک کا سامنا ہوتا ہے، جس سے وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ شاید پرکشش نہیں۔ رنگت کے حساب سے لباس پہنے اور بالوں کا سٹائل اپنے چہرے اور سر کی بناوٹ کے حساب سے اپنائیں۔ اس کام کے لیے آپ اپنے دوستوں یا کسی فیشن ڈیزائنر سے مدد لے سکتے ہیں۔ جب آپ مستقل طور پر اپنے انداز سے کچھ چیزوں اور رنگوں کا استعمال کریں گے تو وہ رنگ اور چیزیں آپ کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گی، اور وہی چیزیں آپ کی پہچان اور آپ کو لوگوں کے لیے پرکشش بنا دیں گی۔ نمبر 6، جسمانی خامیوں پر نظر اور خود سے پیار۔ کبھی کبھی ہم اپنی کسی خامی کے بارے میں بہت احساس ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی کی رنگت سیاہ ہے تو وہ اس کو لے کر اپنے اندر کوئی مثبت چیز نہیں دیکھ سکے گا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر انسان کی اپنی منفرد شکل ہے، اور یہی ہر انسان کی خوبصورتی ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ دنیا میں ہر رنگت کے لوگ کامیاب اور پرکشش بھی ہیں۔ ایسے میں صرف اپنی کسی جسمانی نقص جو صرف آپ کی اپنی نظر میں ہے لے کر بیٹھ جانا منفی چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خود سے پیار کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے، اور اس خالق کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی حکمت اور امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں کے بجائے اپنی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، خود کو سراہنا چاہیے، خود کی تعریف کرنی چاہیے۔ نمبر 7، خود کی دیکھ بھال میں کمی۔ انسان کی خوبصورتی کا انحصار صرف جاذب نقوش اور رنگت پر نہیں، انسان کو پرکشش بنانے میں انسان کا لباس، انسان کی بول چال، باڈی لینگویج اور مجموعی صحت کا بھی کردار ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، پوری نیند نہیں لیتے، اچھی خوراک نہیں لیتے، تو ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ کمزور جسم، آنکھوں کے گرد ہلکے بالوں اور جلد میں پھیکا پن کسی بھی طرح آپ کو جاذب نظر نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ کے نقوش، رنگت اور صحت بھی اچھی ہے لیکن آپ لباس کا خیال نہیں کرتے، لباس صاف نہیں پہنتے، اپنے جسم کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تو بھی آپ کسی کے لیے پرکشش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پرکشش، جاذب نظر لگنے کے لیے خود کی دیکھ بھال بہت بنیادی چیز ہے۔ جو لوگ اپنی دیکھ بھال نہیں کرتے ان میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پرکشش نہیں ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے ان وجوہات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پرکشش محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایک تکلیف دہ احساس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں خوبصورتی صرف ظاہری صورت ہی نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں، خود کو کیسا دیکھتے ہیں۔ اپنی منفرد خوبیوں کو پہچانیں اور اپنی تعریف کریں۔ خوش لباسی، ذہانت، مہربانی اور حس مزاح، یہ چند ایسی خوبیاں ہیں جو کسی کو بھی دلکش بنا سکتی ہیں، جو کسی کو بھی دوسروں کے لیے پرکشش بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی خوبصورتی کو نکھارنے کے بارے میں مزید تجاویز چاہیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا سوال لکھیں۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ ویڈیو میں یہاں تک ساتھ دینے کا شکریہ۔